بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو۔ پیارے اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ کو بیان کرنے والے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ کیسے اپنی بدکار بیوی کے بارے میں اس کے نیک شوہر کو پتہ چلا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ یہ واقعہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ یہ قصہ اصلاحی واقعات میں سے ایک ہے۔ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں صفی اللہ نام کا ایک جوان رہا کرتا تھا۔ وہ یتیم تھا۔ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کچھ اس طرح کی کہ اس کا باپ مرنے سے پہلے اس کے لیے دولت چھوڑ کر گیا، لیکن وہ دولت اتنی نہیں تھی کہ اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوتی۔ اس کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ وہ ماں باپ کے بغیر جوان تو ہو گیا اور اس کی شادی ایک نیک، باشعور، سلیقہ مند اور خوبصورت عورت سے ہوئی جو کہ بظاہر اپنے اندر تمام خوبیاں رکھتی تھی۔ اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ساتھی نہ تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دن بھی اپنی بیوی کے بغیر گزار نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر پر رہتا، کام پر بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ باپ دادا کی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ تم جو کام کرتے تھے تم نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن ہم پر غربت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اتنا تو دیا ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کام شروع نہ کیا تو ایک دن فاقے کی نوبت آ جائے گی۔ شوہر نے کہا کہ میں کیا کروں؟ گھر کی جدائی اور تمہاری محبت گھر سے جانے نہیں دیتی۔ میرا گھر سے باہر جانے کا دل نہیں کرتا کہ تم جیسی بھولی اور نوعمر لڑکی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ تم بہت پاک باز ہو۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں کہیں جاؤں۔ میں گھر سے نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا زمانے کا یہی دستور ہے کہ مرد کو رزق کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تمہارے جیسا خیال ہر شخص کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے، لیکن یہ دنیا کا دستور نہیں ہے۔ تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ مگر جوان گھر سے نکلنے کے لیے ہرگز رضامند نہ تھا۔ اس کی بیوی نے اس کو گھر سے باہر بھیجنے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں 1 سال کے لیے یہ گاؤں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ شوہر نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا؟ بیوی نے کہا کہ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو تمہیں میری یہ خواہش پوری کرنا ہوگی۔ شوہر نے کہا کہ میں تمہاری محبت میں گھر سے نہیں نکلتا تھا، لیکن اب میں تمہاری ہی محبت میں اپنے اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلا جاتا ہوں تاکہ تمہاری خواہشات کو پورا کر سکوں۔ بیوی اس کی رضامندی سے بہت خوش ہوئی کہ شکر ہے کہ اس نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ تو کیا، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے دل میں خواہشات آنے لگی کہ میرا شوہر اب گھر پر نہیں ہے، میں ایک دن بھی گزارا نہیں کر پا رہی تو پورا سال کیسے گزاروں گی؟ اس نے سوچا کہ میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا اور اب مجھے ہی صبر کرنا ہوگا، اور اس نے پورا 1 سال صبر و تحمل سے گزارا۔ لیکن تھی وہ ایک عورت ہی، اس کے اندر بھی نفسانی خواہشات تھی، اور اگر شیطان آپ کو نفسانی خواہشات کے لیے بہکائے تو آپ کو بھٹکنا نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت بھٹک گئی۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی کہ ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق آیا اور اس کے نفس کو بہکانے لگا اور اس سے کہا کہ تمہاری چھوٹی سی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے میں کیا حرج ہے؟ شیطان اس عورت کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دن اس عورت کو خبر ملی کہ محلے میں ایک طوائف رہتی ہے، لیکن وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ وہ عورت لوگوں سے چھپ کر اس کے گھر پہنچی۔ اس نے اس بڑھیا سے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں نے خود اسے گھر سے بھیجا، وہ مجھے پیسے تو بھیجتا ہے، لیکن 1 سال ہو گیا اور اس کے جدائی میں صبر کرتی رہی، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو کہ میں اپنی خواہش کو بھی پورا کر لوں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ ویسے تو میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنی خواہش کسی اور مرد سے پورا کر رہی ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس بڑھیا نے کہا دیکھو میں نے یہ کام تو چھوڑ دیا ہے، لیکن تم مجھے میری منہ مانگی قیمت دے رہی ہو۔
تو میں تمہارے لیے ایک ایسے مرد کا انتظام کر دوں گی جو اس محلے کا نہ ہو اور تمہاری خواہش پوری کر کے کبھی تمہارے شوہر کے سامنے نہ آئے۔ وہ عورت گھر سے چلی گئی اور انتظار میں تھی کہ کب وہ طوائف اس کے لیے مرد کا انتظام کر دے گی۔ وہ بوڑھی طوائف اپنا کام تو چھوڑ چکی تھی اور اس کے کوئی تعلقات بھی نہ تھے، اسی لیے اس نے سوچا کہ باہر جا کر راستے میں جو بھی مرد اسے اکیلا لگا وہ اسے اس عورت کے حوالے کر دے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا، مجھے تو صرف پیسوں سے غرض ہے۔ وہ بڑھیا چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے سے گزری، وہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ اسے وہاں ایک غار نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ رات بہت ہو چکی ہے، یہاں رات کے لیے پناہ لے لیتی ہوں۔ غار میں جا کر اسے اندر مدھم سی روشنی نظر آئی، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس بڑھیا نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو بہت حسین تھا۔ اتنا حسین مرد بڑھیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے کہا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں اور میں جہاں رہتا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا ہے۔ 7 دن سے اس غار میں رہ رہا ہوں اور میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں موت کے بہت قریب ہوں۔ اس نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے ایک ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو میرا کام پورا کر دے، اور اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی اور تمہیں کھانا بھی مل جائے گا۔ نوجوان نے اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور بڑھیا کے ساتھ اس عورت کے گھر پہنچ گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نے تمہارا کام پورا کر دیا ہے۔ عورت نے اس نوجوان کو دیکھا جو بے حد حسین تھا اور اس کا شوہر اس کے آگے کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ عورت نے بڑھیا سے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ عورت نے اس نوجوان کو اندر آنے کا کہا۔ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ عورت نے اسے کھانا دیا اور اس نوجوان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اس شخص نے اس عورت سے پوچھا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس نوجوان کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ اس نوجوان نے اپنی نگاہیں اس عورت سے پھیر لی اور کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھے تم سے یہی کام ہے، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے اور میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو میرا راز رکھے۔ اس شخص نے کہا، میں یہ راز اس وقت رکھوں گا جب میں آپ کے ساتھ گناہ کروں۔ عورت نے کہا، یہاں کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو دیکھ رہا ہے جس نے آپ کو اور مجھے بنایا۔ وہ شخص وہاں سے جانے لگا لیکن عورت نے اسے روک لیا اور کہا، تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے جس حالت میں صرف میرے شوہر نے مجھے دیکھا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گا، اور اس شخص نے پاس پڑی چھری سے اپنی شہرک کاٹ لی اور وہیں مر گیا۔ اس عورت نے کہا، اب میں کیا کروں؟ اگر میں اس کی لاش باہر لے کر گئی تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اس عورت نے اپنے گھر میں ہی اس نوجوان کی لاش دفنا دی۔ اس کے فوراً بعد اس کا شوہر واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا بھی تھا اور اس پنجرے میں ایک طوطا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہ طوطا چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ایک دن وہ عورت گھر سے کام کے لیے باہر گئی۔ گھر میں وہ طوطا اور اس کا شوہر تھا۔ اچانک سے اس طوطے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ صحن میں کوئی ہے۔ اس شخص نے صحن کھودا اور وہاں اس شخص کی لاش نظر آئی۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے ڈر کے مارے سب کچھ بتا دیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں تمہاری خاطر شہر میں رہا اور تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا سوچا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو اسی وقت طلاق دے دی۔ دوستو، ہم کوئی گناہ کرنے سے پہلے حلال اور حرام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ ہم سب کو حرام کام سے باز رکھے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔